ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کبھی کبھی ہم جو دیکھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی، اور جیسا ہم سوچتے ہیں وہ ممکن نہیں ہوتا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ تھا۔ میں نے زندگی ایسے گزاری تھی کہ اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا، مگر پھر میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا جس نے میرے ہوش و حواس اڑا کر رکھ دیے۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی وہ کہانی سناتا ہوں جسے سن کر کسی کا بھی دل بدل سکتا ہے۔ کہانی سن کر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جو میں نے کیا وہ درست تھا یا غلط۔ میرا نام نعمان ہے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، مگر مجھے امیر بننے کا بے حد شوق تھا۔ یہ شوق میرے اندر کب اور کیسے پیدا ہوا یہ میں نہیں جانتا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا یہ شوق بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے ابا اپنی نیک نامی اور امام مسجد ہونے کی وجہ سے ہمارے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ خاص طور پر کسی کو ابا نے زبان دی ہو یا کسی کی کوئی امانت ابا کے پاس ہو، ان دو خصوصیات کی بنا پر تو لوگ میرے ابا کی قسمیں تک کھا لیتے تھے، اور میرے ابا واقعی ایسے تھے کہ ہر کوئی انہیں پسند کرتا تھا۔ مسجد کی پچھلی گلی میں ہمارا اپنا ذاتی مکان تھا، جس کا ایک پورشن ابا نے کرائے پر دے رکھا تھا۔ صحن میں ایک اونچی دیوار تعمیر کر کے ابا نے وہ پورشن الگ کیا تھا، اور اسے کرائے پر دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آمدنی کا کچھ اور بھی ذریعہ بن سکے، کیونکہ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ میں سب سے چھوٹا تھا، اور ہم 5 ہی اسکول میں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے اخراجات بھی بڑھ گئے تھے، اور ابا کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اماں ابا اور ہم 5 بہن بھائیوں کے علاوہ بھی گھر میں ہماری بوڑھی دادی اور چھوٹے چچا رہتے تھے، جو میرے بڑے بھائی سے صرف 10 سال بڑے تھے۔ ابا نے انہیں ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھا تھا اور ان کی ذمہ داری بھی لے رکھی تھی۔ چچا نے میٹرک پاس کرنے کے بعد مکینیکل کالج میں داخلہ لے لیا، اور وہیں پر دن کے وقت کلاس لینے کے بعد وہ 2 گھروں میں ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے۔ اس طرح وہ اپنی کالج کی فیس بھی انہی ٹیوشن کی فیسوں سے نکال لیتے، اور جو پیسے بچتے تھے وہ اماں کو دے دیا کرتے تھے، تاکہ انہیں گھر کے اخراجات میں تھوڑی بہت سپورٹ مل سکے۔ میری اماں نے بھی اپنے لاڈلے دیور کو ہمیشہ اپنا بیٹا ہی سمجھا تھا، کیونکہ جب اماں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی اس وقت چچا کی عمر صرف 9 سال تھی۔ میرے ابا اور چچا کی عمروں میں اتنا زیادہ فرق ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا۔ پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید دادا نے 2 شادیاں کی ہوں گی اور چچا ان کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئے ہوں گے، تبھی دونوں بھائیوں میں اتنا زیادہ فرق تھا۔ مگر بعد میں پتہ چلا کہ دادا اور دادی کے ہاں ابا کی پیدائش بھی ان کی شادی کے 5 سال بعد ہوئی تھی، اور پھر ایک طویل انتظار کے بعد اللہ نے انہیں دوسرا بیٹا دیا تھا۔ اس وقت ابا 12 سال کے تھے جب چچا اس دنیا میں آئے۔ ابا کی شادی کے وقت ان کی عمر 9 سال تھی، تب دادا کی وفات ہو چکی تھی، اور دادی میں ہی ابا کی شادی اماں کے ساتھ کروائی تھی۔ شادی کے بعد میری اماں نے اپنے چھوٹے دیور کو بھی سنبھالا، اور سال بعد ہی جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تب بھی انہوں نے دیور کی طرف سے لاپرواہی نہیں برتی تھی۔ اماں اور ابا چچا کو اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے، اور وہ بھی ایک اچھے اور لائق فائق بیٹے کی طرح اماں اور ابا کی بڑی عزت کرتے اور ان کی ہر بات مانتے تھے۔ خاص طور پر جب چچا نے مکینیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا اور اپنا خرچہ بھی خود اٹھانے کے قابل ہو گئے، تو اماں ابا نے ان کی دن رات تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنے 3 بیٹوں کو بھی انہی کی طرح بنانا چاہتے تھے، اس لیے
जब मेरे बड़े भाई ने मैट्रिक पास किया तो अब्बा ने चचा से कहकर भाई का दाखिला भी मैकेनिकल कॉलेज में करवा दिया और खुद चचा की शादी की तैयारियां करने लगे। उनकी मंगनी दादी ने अपनी जिंदगी में ही अपनी भतीजी के साथ तय की थी, मगर चचा जल्दी शादी करने पर आमादा नहीं थे। इसलिए उन्होंने कॉलेज मुकम्मल होने के बाद भी पहले 2 साल नौकरी पर गुजारे और अच्छी तरह अपने पैर जम जाने के बाद शादी का फैसला किया था, ताकि आने वाली को भी मुश्किल हालात ना देखने पड़े और घर वालों पर भी कोई बोझ ना बने, क्योंकि मेरे चारों बहन भाई जवान हो चुके थे। बड़े भाई ने मैट्रिक करके मैकेनिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जबकि छोटा भाई 9वीं क्लास में पढ़ता था और मेरी दोनों बहनें 7वीं में थीं। मैं भी उस वक्त स्कूल जाता था, मगर अपने बहन के भाइयों की तरह मैं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा। मेरा दाखिला हमारे मोहल्ले के एक प्राइवेट स्कूल में चचा ने ही करवाया था। उनका कहना था कि वो मुझे प्राइवेट तालीम दिलवाएंगे और मेरी पढ़ाई का सारा खर्चा भी वही बर्दाश्त करते थे। मैं चूंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था, इसलिए स्कूल के बाद रात को चचा मुझे घर पर ट्यूशन भी देते थे। सिर्फ अपनी पढ़ाई की वजह से ही मैं चचा को कुछ खास पसंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि जैसे स्कूल के बाद रात तक जो मुझे पढ़ना पड़ता है उसके जिम्मेदार चचा हैं। और ऐसा लगने की एक वजह यह भी थी कि मेरे चारों बड़े बहन भाई सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। ना तो तब स्कूल की पढ़ाई इतनी सख्त थी और ना ही वो लोग ट्यूशन पढ़ते थे। इसलिए स्कूल से घर आने के बाद मेरे दोनों भाई खेलने भी जाते थे और उन्हें टीवी देखने का भी वक्त मिल जाता था, जबकि मेरे स्कूल की पढ़ाई इतनी टफ थी कि मैं स्कूल से घर आने के बाद खाना खाकर अब्बा के साथ मस्जिद में सिपारा पढ़ने चला जाता। वहाँ से 1-1.5 घंटे के बाद घर पहुँचते ही मुझे स्कूल के काम की फिक्र पड़ जाती थी, क्योंकि चचा ने हुक्म दे रखा था कि मैं स्कूल का काम पहले कर लूँ, ताकि वो मुझे बाकी की डायरी अपनी निगरानी में करवा सकें। रात को चचा के पास पढ़ने के बाद जब तक मैं फारिग होता तो मुझे नींद अपनी आगोश में ले लेती थी। मैं अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ उनके कमरे में सोता था। एक कमरा अम्मा अब्बा के पास था और एक कमरे में मेरी बहनें रहती थीं। ऊपर के पोर्शन में 2 कमरे बने हुए थे। अम्मा ने वो सारा पोर्शन चच्ची के हवाले कर दिया, ताकि वो अपनी मर्जी से वहाँ की सेटिंग भी कर सकें और जैसे चाहें रह सकें। हालांकि खाना पीना एक ही जगह पर था। चच्ची सुबह सुबह नमाज के बाद नीचे आ जाती और अम्मा के साथ मिलकर किचन संभाल लेती थी, और फिर कभी दिल किया तो दोपहर को अपने कमरे में ऊपर चली जाती। वरना रात को जब चचा आते तो सब मिलकर खाना खाते थे। उसके बाद ही वो दोनों ऊपर अपने पोर्शन में जाया करते थे। मुझे ये समझ नहीं आता था कि वो जोर जबरदस्ती मुझे इतना पढ़ाते क्यों थे। मेरा तो दिल पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं मोहल्ले के बाकी बच्चों की तरह गली में खेल कूद करूं और आज़ादी से जिंदगी गुजारूं, मगर मेरे सोने, जागने, पढ़ने और खाने पीने की औकात मुकर्रर थे। फिर ऐसे ही पाबंदियों के साथ जीते हुए मैं 7वीं क्लास में पहुंच गया। बड़े भाई ने भी तालीम मुकम्मल कर ली और वो नौकरी करने लग गया था। तब अम्मा अब्बा ने उनकी भी शादी कर दी। लेकिन मेरा दूसरा भाई ना तो अब्बा की बात सुनता था और ना ही चचा के इशारों पर चलता था। अब्बा ने भाई को कितनी बार समझाया कि वो भी अपने चचा और बड़े भाई की तरह मैकेनिकल कोर्स कर लें तो जल्दी नौकरी पर खड़ा हो जाएगा, मगर हमेशा वो यही कहता था कि मुझे नौकरी पर खड़े होने की जल्दी नहीं है, बल्कि ज़्यादा पैसे कमाने की जल्दी है। उसने जैसे ही मैट्रिक मुकम्मल किया तो पढ़ाई छोड़ दी और अब्बा से एक मोटी रकम का मुतालबा करने लग गया। उसका कहना था कि वो अपना कारोबार शुरू करेगा, मगर अब्बा के पास ना तो इतने पैसे थे
کہ وہ بیٹے کو دے دیتے، اور اگر ہوتے بھی تب بھی وہ ایک ناتجربہ کار نوجوان کو ایسے کیوں دیتے؟ ابا کو یہی ڈر تھا، اسی لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ تب بھائی میرے چچا اور بڑے بھائی کے پیچھے پڑ گیا۔ چچا نے مجبور ہو کر اپنے ایک دوست سے قرضہ لیا اور بھتیجے کو دے دیا، حالانکہ چچا نے یہی سوچ رکھا تھا کہ ان کا بھتیجا پیسے ڈبو دے گا تو قرضے کی قسط تو انہیں بھرنی پڑے گی۔ اس لیے چچا نے پہلی قسط ادا بھی کر دی، مگر حیرت انگیز طور پر قرضہ لینے کے صرف 2 مہینے بعد ہی میرے بھائی نے ابا اور چچا کو خوشخبری سنائی کہ جس دوست کے ساتھ مل کر انہوں نے کام شروع کیا تھا وہ کام چل نکلا ہے۔ دراصل انہوں نے پلاسٹک کا کچھ سامان ہول سیل پر اٹھا کر تھوڑا بہت پروفٹ رکھ کے دکانداروں کو سپلائی کرنا شروع کر دیا، جس سے انہیں کام بھی ملنے لگا اور پروفٹ بھی ہونے لگا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ابا بھی بڑے خوش ہوئے اور چچا نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اس کے بعد بھائی نے ہر مہینے اپنے قرضے کی قسط بھی دینا شروع کر دی، اور صرف 6 مہینے بعد ہی گھر پر بھی خرچہ دینا شروع کر دیا۔ وہ دونوں دوست ساتھ ساتھ مزید پیسے بھی انویسٹ کرتے جا رہے تھے اور ان کے تعلقات بھی بڑھ رہے تھے، جس کی وجہ سے انہیں مال چائنا سے ایکسپورٹ کرنے میں مدد ملی۔ اور پھر جلد ہی وہ دن آ گیا جب میرا چھوٹا بھائی بڑے کے نسبت زیادہ پیسے کمانے لگا۔ ہاں، یہ بھی بات تھی کہ اسے زیادہ کام کرنا پڑتا تھا کیونکہ وہ اپنا کاروبار کر رہا تھا، اس لیے نہ کہیں آتا جاتا تھا اور نہ ہی چھٹی کر پاتا تھا۔ مگر میرے نزدیک وہ چچا اور میرے بڑے بھائی سے تو پیسے کے معاملے میں بہت فائدے میں رہ گئے، کیونکہ اب تو انہوں نے اپنے اسی دوست کے ساتھ مل کر ایک دکان بھی کرائے پر لے لی تھی اور وہیں پر کام کرتے تھے۔ میں بھی اپنے چھوٹے بھائی کی طرح بننا چاہتا تھا۔ پڑھائی میں ویسے بھی میرا دل نہیں لگتا تھا، اور جب سے چھوٹے بھائی نے کام شروع کیا تھا تو میں یہ سوچنے لگ گیا کہ پڑھے لکھے بغیر بھی کامیاب ہو سکتا ہوں، مگر تب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ محنت تو ہر صورت میں کرنی پڑتی ہے۔ میرے چچا اور بڑے بھائی اپنی اپنی جاب پر محنت کر رہے تھے، اور چھوٹا بھائی ان سے زیادہ محنت کرتا تھا، کیونکہ اپنا کاروبار سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ پہلے تو میں ابا اور چچا کے ڈر کی وجہ سے مجبور تھا، لیکن جیسے ہی 9ویں کلاس کا رزلٹ آیا تو چچا بہت حیران ہو گئے، کیونکہ انہوں نے مجھے پڑھانے اور محنت کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مگر میرا رزلٹ بالکل بھی اچھا نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ ایک پیپر میں فیل بھی ہو گیا تھا۔ چچا کو بھی میرے فیل ہونے کا بہت دکھ ہوا اور ابا نے بھی مجھے بہت ڈانٹا تھا، لیکن میں خاموش رہا، مگر میں نے آگے پڑھنے سے صاف انکار کر دیا۔ پہلے تو کچھ دن تک سب مجھے مل جل کر سمجھاتے رہے، مگر میں نے کسی کی بات نہیں سنی اور نہ مانی، بلکہ ضد میں آ کر وہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا جس سے مجھے منع کیا جاتا تھا۔ میں رات کو دیر سے گھر آنے لگا اور کسی کی بات بھی نہیں سنتا تھا۔ پہلے کچھ عرصہ چچا اور بھائیوں نے سختی کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنا شروع کر دی، تو دونوں بھائی خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں اپنی عزت زیادہ پیاری تھی۔ مگر چچا روک ٹوک کرنے سے باز نہیں آتے تھے، لیکن جب میں نے اپنے بال بڑھانا شروع کر دیے تو ابا نے بھی اس بات پر مجھے بہت زیادہ ڈانٹا۔ ان دنوں میری دونوں بہنوں کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، اس لیے ابا اور چچا نہیں چاہتے تھے کہ گھر میں کوئی ہنگامہ ہو۔ میری بہنوں کی شادیوں کے بعد چھوٹے بھائی کی بھی شادی کا ارادہ تھا، اور پھر جو پورشن کرائے پر دیا ہوا تھا وہ بھی خالی ہونا تھا۔ یہ سب کچھ ابا اور چچا نے مل کر ہی طے کیا تھا، اور ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے میرے اوپر سے توجہ ہٹا لی۔ ویسے بھی شادی والا گھر تھا، اس لیے ابا نے مجھے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ گھر میں کوئی ہنگامہ کھڑا نہ ہو، اور میں پہلے سے زیادہ نڈر ہوتا چلا گیا۔
शादी के दिनों में भी मैं रात को देर से घर लौटता था। मेहंदी और बारात के अलावा मैंने कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया। मगर जैसे ही शादी के हंगामे ख़त्म हुए तो दोबारा अब्बा और चच्चा को मेरी याद आ गई। लेकिन मैं कहाँ पीछे हटने वाला था, बल्कि मुझे तो बहुत आगे जाना था और जल्द से जल्द अमीर बनना था। मेरे यार दोस्त भी हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए मुझे आवारागर्दी करने के लिए कभी भी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि वही लोग मिलजुल कर मेरा खर्चा भी उठा लेते थे। लेकिन उन सब की देखा देखी मेरा भी दिल चाहता था कि मेरे पास भी उनकी तरह बहुत सारे पैसे हों, जो मैं अपनी मर्जी से बिना सोचे समझे खर्च करूं। लेकिन घर में तो मुझे कोई भी पैसे नहीं देता था। पहले मैं अम्मा या अपनी बहनों से मांगकर पैसे ले लेता था, लेकिन जब से बहनों की शादी हुई थी, अम्मा ने भी पैसे देना कम कर दिया था। उनका कहना था कि अब्बा को इस बात का पता चल गया है और वो मुझे पैसे देने से मना करते हैं। मैंने दिल बर्दाश्ता होकर घर में ही चोरी करना शुरू कर दी। मुझे मालूम था कि अम्मा कहाँ कहाँ पैसे रख सकती हैं। कभी किचन के कैबिनेट और कभी अम्मा के दराज से मैं पैसे निकाल लेता था। लेकिन जब अम्मा को शक होने लगा तो अम्मा ने वहाँ पैसे रखना ही छोड़ दिए और मैं मौका देखते ही अपनी भाभी तो कभी किसी भाई के पैसों पर हाथ साफ कर लेता। यहाँ तक कि चच्चा के बच्चों से भी मैं पैसे ले लेता था। 6 महीने बाद भाई की भी शादी हो गई। तब अब्बा ने किराए वाले पोर्शन में चच्चा को शिफ्ट कर दिया। बड़ा भाई अपने बेटे समेत ऊपर चला गया और नीचे वाले पोर्शन में छोटे भाई, अम्मा, अब्बा और मेरा कमरा था। भाई की शादी के बाद मैं कमरे में भी अकेला रहने लगा, तो मैंने अपनी मनमानियां घर में भी शुरू कर दी थी। अब तो मेरा होलिया भी आवारा लड़कों जैसा हो गया था। बड़े बड़े बाल और चुस्त लिबास पहनने लग गया। मुझे देखकर ये नहीं कह सकता था कि मैं मस्जिद के इमाम का बेटा हूं, बल्कि मेरी वजह से तो लोग अब्बा को कहने लग गए थे कि ऐसे ही नाफरमान बेटे बाप की इज्जत खराब करते हैं। और अब्बा जिस दिन कोई ऐसी वैसी बात सुनकर घर आते तो रात को बैठकर मेरा इंतज़ार करते थे। मैं जब घर लौटता तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी। मेरी वजह से घर का माहौल भी अपसेट होता जा रहा था, मगर मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। मैंने जैसे अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करने का तहैया कर लिया था। अब्बा और चच्चा समेत बाकी सब ने भी मुझे बहुत समझाया था कि ना तो पैसे ऐसे कमाए जा सकते हैं और ना ही इस तरह के काम करके कोई अमीर होता है। यहाँ तक कि छोटा भाई मुझे अपने साथ कारोबार में शामिल करने को भी तैयार था, मगर मुझे तो अब आराम परस्ती और अय्याशी की लत लगती जा रही थी। और फिर अचानक से जब अब्बा को हार्ट अटैक हुआ तो वो इस दुनिया से चले गए, तो सभी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उनका कहना था कि मेरी वजह से लोग बातें बनाते हैं और मेरी मौजूदगी में उनके बच्चे भी बिगड़ सकते हैं। अब्बा के जाने के बाद वो दिन भी जल्द ही आ गया जब बड़े भाई ने मुझे घर से निकल जाने को कह दिया, क्योंकि मैं किसी का लिहाज नहीं करता था, यहाँ तक कि अपनी भाभियों के साथ भी बदतमीजी करता था। जिस दिन भाई ने मुझे घर से जाने का कहा तो मैंने भी जोश में आकर घर छोड़ने का फैसला कर लिया और अपना बैग तैयार करने लगा। अम्मा उस दिन बहुत रोई थी। अम्मा ने मेरी बड़ी मिन्नतें की, मुझे रोकने की भी बहुत कोशिश की, मगर मेरे सर पर जवानी का जोश सवार था जिसने मुझे अंधा कर दिया था। मैं समझ रहा था कि घर छोड़कर जाऊंगा और एक दिन ढेर सारा पैसा कमाकर इन सब को दिखाऊंगा जो अब मुझे किसी काबिल नहीं समझते। यही सब सोचकर मैं अपनी माँ को रोता धोता हुआ छोड़कर घर से चला गया। मैं सीधा अपने दोस्त के पास गया जो मेरे दोस्तों में सबसे ज़्यादा अमीर था। उसने भी घर छोड़ने पर मेरी बड़ी हौसला अफजाई की,
دراصل میرا زیادہ دماغ خراب بھی اسی نے کیا ہوا تھا۔ وہ تو اپنے باپ کا پیسہ اڑا رہا تھا، اسے بھلا کسی چیز کی کیا پرواہ تھی۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے ہر وہ کام کیا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے ڈرنک کرنا بھی شروع کر دیا تھا اور اپنے اس دوست کے ساتھ ایسی محفلوں میں بھی جانے لگا جہاں کوئی شریف آدمی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجھے نہ تو کبھی اپنے مرے ہوئے باپ کی عزت کا خیال آیا تھا اور نہ ہی اس ماں کی فکر ہوتی تھی جسے میں جیتے جی مار آیا تھا۔ مجھے گھر سے نکلے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے، حالانکہ میں اسی شہر میں رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی پلٹ کر اپنے گھر والوں کی خیر خبر تک نہیں لی تھی۔ اور پھر ایک دن مجھے کسی دوست نے بتایا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، مگر اس وقت میں نشے میں اتنا مدہوش تھا کہ ماں کے جنازے پر بھی نہیں گیا۔ جب 2 دن بعد نشہ اترا تو مجھے بہت پچھتاوا ہوا، لیکن میں نے اس احساس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا اور دوبارہ سے اسی رنگین زندگی میں مگن ہو گیا جو میرے دوست کی مرہون منت تھی۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ دن میری زندگی کا ایسا سیاہ ترین دن تھا، لیکن اس کے بعد ہی مجھے ایمان کی روشنی ملی تھی۔ دراصل ایک رات میں اپنے دوست کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس پر واپس لوٹا تو ایک بہت ہی بھیانک منظر ہمارا منتظر تھا۔ ہم اسی فارم ہاؤس پر رہتے تھے اور جب وہاں سے گئے تھے تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن واپس آئے تو فارم ہاؤس کے کمرے میں ایک لڑکی ادھمری حالت میں پڑی ہوئی تھی، جس کے سر سے بھی خون نکل رہا تھا اور کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کس نے یہ بات پولیس تک پہنچا دی اور ہمارے پہنچنے کی تھوڑی ہی دیر بعد پولیس بھی وہاں پہنچ گئی، مگر حیرتوں کے پہاڑ تو اس وقت ٹوٹے جب میرے دوست نے سب کچھ مجھ پر ڈال دیا، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ میرے گناہ کا چشم دید گواہ ہے، اور میں حیرت کے مارے ایک لفظ تک نہیں بول پایا۔ جس دوست پر میں نے اندھا اعتبار کیا تھا اور جس کی وجہ سے میں سب کچھ چھوڑ چکا تھا، اس دن اس نے مجھے مجرم بنا دیا۔ اپنے کزن کا گناہ میرے سر ڈال کر پولیس کو پیسہ کھلایا اور پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی، اور پھر میری زندگی کے 2 سال جیل میں گزرے۔ اس قید بامشقت نے نہ صرف میری آنکھیں کھول دیں بلکہ میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ میں نے اپنے لیے ایک غلط راستہ چنا تھا، جس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ 2 سال بعد جب میں جیل سے رہا ہوا تو میری دنیا ہی بدل چکی تھی۔ جیل میں رہتے ہوئے ایک مذہبی جماعت کے زیر سایہ میں نے دینی تعلیم حاصل کی اور میں 5 وقت کا نمازی بن گیا، مگر اب میں اس شہر میں تو نہیں رہ سکتا تھا جہاں پر میں نے اپنی زندگی کے سیاہ دن گزارے اور مجرم بھی بنا تھا۔ اسی لیے میں چپ چاپ وہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر چلا گیا اور وہاں کے ایک متوسط علاقے میں کام ڈھونڈنے لگا۔ شروع کے کچھ دن میں نے ایک ہوٹل میں کام کیا اور وہیں پر رہنے کی جگہ بھی مل گئی تھی۔ میری اچھی عادتوں اور ایمانداری کی وجہ سے اس ہوٹل کے مالک نے ہی مجھے ایک اہم ذمہ داری دی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس قابل ہوں۔ دراصل اس ہوٹل کے مالک نے اپنے علاقے میں ایک مسجد تعمیر کروائی تھی، جس کی دیکھ بھال کے لیے وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو اپنا کام بھی پوری ذمہ داری سے کرتا ہو اور مسجد کے ساتھ بنے ہوئے گھر میں بھی رہ سکے۔ ہوٹل کے مالک نے وہ ذمہ داری مجھے دی تو میں نے اسے اپنا امتحان سمجھا اور پوری ایمانداری اور دل و جان کے ساتھ ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ جس گھر میں میری رہائش تھی وہ مسجد کے بالکل برابر تھا، اس لیے مسجد کی چابی بھی میرے پاس رہنے لگی تھی۔ میں تہجد کے وقت اٹھتا، تہجد پڑھ کے مسجد کی صاف صفائی کرتا اور پھر امام صاحب اگر اذان دیتے تو اسی طرح
5 नमाज़ों से पहले सारी तैयारी करता और मस्जिद की देखभाल करना मेरा काम था, जिसके लिए हर महीने होटल का मालिक मुझे तनख्वाह भी देता था और खाने पीने का खर्चा भी अलग से दिया करता था। उसके साथ साथ मोहल्ले वालों ने भी मेरा बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया और वो मेरी बड़ी इज्जत करते थे, क्योंकि मैं एक नौजवान इंसान था जो बाकी नौजवानों के लिए एक मिसाल बन गया था। अहले मोहल्ला अपने बच्चों के सामने मेरी तारीफें करते तो मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा होता था, क्योंकि किसी को ये नहीं मालूम था कि मैंने अपने माँ बाप को किस कदर सताया है और कौन कौन से गुनाह किए हैं। मैं रोज रात को रो रो के अल्लाह से माफिया मांगता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। कब 1 साल का अरसा मुकम्मल हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग मुझे शादी करने का मशवरा देते थे, बल्कि उन्होंने तो मुझे ये तक कहा था कि अगर मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं तो वो खुद मेरे लिए रिश्ता देखेंगे। मगर अभी मेरा दिल नहीं मानता था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि अल्लाह ने मुझे माफ़ किया था या नहीं, मगर उस 1 साल के अरसे ने मुझे लोगों की नज़र में बहुत मोतबर बना दिया था। मोहल्ले में अगर कोई भी मसला होता या किसी अहम मामले में बैठक लगाई जाती तो वो लोग लाजमी मुझे भी बुलाकर महफिल में बिठाते थे, मुझसे मशवरा भी लेते थे। मगर अब तो मुझे एक एक फेल से डर लगता था कि न जाने मेरे हाथों कोई गलत फैसला ना हो जाए या मैं किसी को कोई गलत मशवरा ना दे दूं। अल्लाह ने मेरी इज्जत बना दी थी और मैं साफ नीयत के साथ लोगों की खिदमत कर रहा था। जब भी मौका मिलता मैं मोहल्ले वालों के काम आता था। किसी को सौदा सलफ ला देना, किसी के साथ अस्पताल चले जाना, यहाँ तक कि बच्चों से लेकर मोहल्ले के बुजुर्ग भी मुझे बहुत पसंद करने लगे थे। औरतों की राय भी मेरे बारे में बहुत अच्छी थी। एक दिन मेरे साथ बहुत अजीब सा मामला हुआ। रात को इशा की नमाज से फारिग होकर मैं जैसे ही मस्जिद से निकला तो एक औरत किसी बच्चे के साथ वहां आई और मुझसे कहने लगी कि उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। वो मुझसे बड़ी उम्मीद के साथ मदद मांग रही थी। वो बच्चा हमारे मोहल्ले का ही था जो उसे ये कहकर मेरे पास लाया था कि मैं सबकी मदद करता हूं। और उस वक्त वो सवाल एक नौजवान औरत का था जो चादर में लिपटी हुई मेरे सामने खड़ी थी। अगर मैं उसे कोई ठिकाना ना देता तो उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता था। यही सोचकर मैंने अपने घर के ऊपर वाली मंजिल की चाबी उसे दे दी और कहा कि ऊपर एक कमरा और बाथरूम है, आप वहां पर जाकर सो जाएं। बाकी बात कल दिन के वक्त मोहल्ले की किसी औरत के सामने होगी। उसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और चाबी लेकर ऊपर जाने लगी तो मैंने उससे खाने का पूछा और फिर उसी बच्चे के हाथों से खाना भी भिजवाया। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गया। मगर मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी कि न जाने वो कौन है और क्या मामला है जो ऐसे अकेली रहने का ठिकाना ढूंढ रही थी। मुझे सारी रात नींद तो नहीं आई, मगर मैं मुकर्ररा वक्त पर मस्जिद की सफाई करने मस्जिद में चला गया। अगले दिन मैंने मोहल्ले के 2-3 मोतबर लोगों को जमा किया और उस औरत के बारे में बता दिया। फिर 2 औरतें मेरे साथ ऊपर उस औरत के पास गईं और पर्दे में रहते हुए ही उसने मुझसे बात की। तब पता चला कि वो किसी कोठे से भाग कर आई है और अपनी बाकी जिंदगी इज्जत के साथ गुजारना चाहती है। ये बात सुनकर मोहल्ले की वो दोनों औरतें बेहद हैरान हुईं और बातें बनाते हुए वहां से चली गईं। मैं भी फटाफट सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। मैं सोच रहा था कि अगर उस बेचारी ने जहन्नुम से निकलकर अपनी जिंदगी को बाइज्जत तरीके से गुजारने का फैसला कर ही लिया था तो इस तरह से उसे सबके सामने बताने की क्या जरूरत थी। भला ऐसे तो कोई भी उसे अपने मोहल्ले में रहने नहीं देगा। और वही हुआ
جس کا مجھے ڈر تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے محلے میں یہ خبر پھیل گئی اور مسجد کے امام صاحب کی بیٹھک میں سب کو جمع کر لیا گیا۔ مجھے بھی وہاں بلایا گیا کیونکہ وہ میرے گھر کے اوپر والے پورشن میں موجود تھی۔ سب مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ اسے اپنے گھر سے نکال دو، کیونکہ یہ شریفوں کا محلہ ہے اور سب گھروں میں بہن بیٹیاں موجود ہیں، اس لیے ہم ایسی عورت کو اپنے محلے میں رہنے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتے۔ مگر میں نے بڑی معاملہ فہمی کے ساتھ سب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا اور کوئی بھی پیدائشی طور پر نہ تو مجرم ہوتا ہے اور نہ ہی گنہگار۔ اسے حالات اور ہم جیسے لوگ مل جل کر کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اور اگر اس نے وہ سب کچھ چھوڑ کر ایک پاک صاف زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس میں ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم بھی اسے دھتکار دیں گے تو وہ کہاں جائے گی؟ کیا ہم سب نے اپنے رب کے آگے جواب دہ نہیں ہونا؟ میری بات سن کر سب خاموش ہو گئے اور پھر کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ دوبارہ اس عورت کو محلے سے نکالنے کی بات کر سکیں۔ مگر اس کے ساتھ سب کا رویہ بڑا عجیب سا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب وہ سبزی والے سے سبزی لیتی تو عورتیں وہاں سے ہٹ جاتی تھیں۔ کوئی بھی اسے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، حالانکہ میرے کہنے پر سب نے اس کے کچھ نہ کچھ مدد ضرور کی تھی۔ کسی نے اپنے گھر سے برتن اس کو دیے تو کسی نے راشن کے پیسے دے دیے تھے۔ اسی طرح اسے میرے گھر کی اوپر والی منزل میں رہتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، محلے والوں کی ناپسندیدگی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ لوگ اس لڑکی کو قبول کرتے، اس کا ساتھ دیتے، محلے والوں نے تو اس کی مدد کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر ان کو یہ لگتا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ لڑکی محلے میں گندگی پھیلائے گی اور کسی نہ کسی شریف مرد کو اپنے جال میں پھنسا لے گی۔ مجھے اس کے ساتھ بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ مصیبت کی ماری ہے اور ضرور اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہوگا کہ وہ ایسا کام کرنے پر مجبور ہو گئی۔ مگر میں اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے ہوٹل کے مالک کو بھی ساری بات بتا دی تھی تاکہ محلے والے اس کو ورغلا کر لڑکی کو اس گھر سے نہ نکلوا دیں۔ ہوٹل کے مالک نے مجھ پر اعتبار کرتے ہوئے مجھے تسلی دی، بلکہ ہر مہینے اس کے لیے راشن بھیجنے کا انتظام بھی کر دیا۔ 2 مہینے مکمل ہو گئے تھے۔ وہ میرے گھر کے اوپر والی منزل پر رہتی تھی۔ میں نے کبھی نہ تو اس کی آواز سنی تھی اور نہ ہی اسے بغیر حجاب کے دیکھا تھا۔ وہ سبزی لینے یا کسی بھی کام سے باہر جاتی تو نظریں جھکا کر چلتی تھی، لیکن مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے لوگوں کی نظریں اس کے لیے بدل لی جا رہی ہیں، اور میں اس وقت سے بہت ڈرتا تھا جب اس کے ساتھ کچھ ایسی ویسی حرکت ہو جاتی۔ اس لیے میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے مسجد کے امام صاحب اور چند بزرگوں کو بٹھا کر اس لڑکی سے نکاح کی بات کی۔ سب نے میری مخالفت کی اور مجھے سمجھانے لگ گئے کہ نہ جانے وہ کون ہے اور کس مقصد کے لیے یہاں آئی ہے، تو آپ اسے اپنا نام دے کر اس کے جال میں نہ پھنسو۔ مگر مجھے کسی کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا، نہ ہی اس بات سے کوئی غرض تھی کہ اس لڑکی کا ماضی کیا تھا، کیونکہ میں اپنے ماضی سے بھی واقف تھا اور مجھے ایسے لگتا تھا جیسے یہ نیکی کر کے میں اپنے گناہوں میں کمی لا سکتا ہوں۔ اس لیے میں اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ مولوی صاحب نے گواہوں کی موجودگی میں میرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ اس کا نام شگفتہ تھا اور وہ بھی مجھے نکاح کے وقت پتہ چلا۔ میں اپنے فیصلے پر خوش تھا۔ 2 مہینے پہلے یہاں آنے والی ایک بے سہارا لڑکی اب میری عزت بن چکی تھی۔
میں حسب معمول رات کو مسجد کا کام نپٹا کر اپنے گھر گیا تو وہ دلہن بنی بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ محلے کی عورتیں اسے دلہن بنائیں گی۔ میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اور بھی زیادہ حیران ہوا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر پلی بڑی ہے جس کا اس نے بتایا تھا۔ میں نے نہ تو اس کے ماضی کے بارے میں اس سے کوئی سوال کیا اور نہ ہی کچھ جتانے کی کوشش کی، بلکہ بہت خلوص دل کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کی۔ میری شادی کو 3 دن ہو گئے تھے، لیکن شگفتہ نے دوسرے دن سے ہی گھر میں کھانا پکانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت سلیقہ مند اور سلجھی ہوئی سوچ کی مالک تھی۔ بات کرتی تو ایسے لگتا تھا جیسے اس کا تعلق کسی پڑھی لکھی فیملی سے ہے، یہاں تک کہ اسے انگلش پڑھنی اور بولنی بھی آتی تھی۔ اور اس بات کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب وہ انگریزی اخبار پڑھ رہی تھی جو ہوٹل سے آیا تھا، کیونکہ اس دن کا کھانا میرے ہوٹل کے مالک نے میری شادی کی خوشی میں بھیجا تھا۔ میں نے اس دن شگفتہ سے پوچھا کہ وہ کتنا پڑھی ہوئی ہے۔ تب اس نے بتایا کہ وہ کالج میں پڑھ رہی تھی اور اس کا تعلق ایک بہت اچھے گھرانے سے ہے، لیکن بدقسمتی سے کالج میں جس لڑکے سے وہ محبت کر بیٹھی، اس نے اس لڑکی کو دھوکہ دیا تھا، کیونکہ لڑکی کے گھر والے اس لڑکے کے ساتھ شگفتہ کا رشتہ نہیں ہونے دے رہے تھے، اور وہ حق پر بھی تھے، مگر شگفتہ اس پر بہت اعتبار کرتی تھی، اور اس نے زندگی میں پہلی اور آخری غلطی یہی کی کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی۔ مگر وہ ایک کوٹھے کے نائکا سے شگفتہ کا سودا کر کے اس کی زندگی سے چلا گیا۔ شگفتہ نہ جانے کس طرح لیکن 1 ہفتے کے اندر ہی کوٹھے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور بس میں بیٹھ کر یہاں آ گئی۔ یقیناً اسے قسمت ہی یہاں لے کر آئی تھی۔ میں نے اس کی یہ بات سن کر مزید کچھ کہنے سے منع کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ شگفتہ کے دل میں کوئی مجرمانہ احساس پیدا ہو۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، ہاں لیکن محسوس کرتا تھا کہ جو شگفتہ بھی مجھ سے بہت محبت کرنے لگ گئی تھی، اور وہ میرا بہت خیال بھی رکھتی تھی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اگر کوئی لڑکی مجھ جیسے انسان سے محبت کر سکتی ہے تو یہی میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ پھر میری شادی کے چند مہینے بعد میں شگفتہ کو لے کر اپنے گھر بھی گیا۔ سب سے معافی مانگی اور میری سدھری ہوئی حالت دیکھ کر سب نے مجھے معاف بھی کر دیا، بلکہ چچا نے مجھے واپس گھر میں رہنے کا بھی کہا۔ مگر اب میں اپنی ذمہ داریاں خود نبھانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں شگفتہ کے گھر گئے۔ وہاں پر بھی سب نے ہمیں دل سے قبول کر لیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ہم دونوں آج ایک خوش و خرم زندگی نہ گزار رہے ہوتے۔ آپ سب کو میری کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ اس طرح کسی انجان اور بے سہارا لڑکی کو سہارا دے کر میں نے غلط کیا یا میرا فیصلہ درست تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔